عمرو ان دونوں کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا ہوں۔ یہ دونوں میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ کہاں چلی گئی ہیں؟ دونوں پہاڑی شہزادی اور کنیز کانچنی دونوں ہی غائب ہیں۔ عمرو نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر ان دونوں کو آوازیں دینے لگا۔ حیرت ہے، یہ دونوں تو ایسے غائب ہو گئی ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ ارے شہزادی تاباشا، سامنے آ جاؤ، میں نے شاگار جادوگر کے غلاموں کو ہلاک کر دیا ہے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، عمرو نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمرو یار کے سامنے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سیاہ دھوئیں کے بادل سا اٹھا اور تیزی سے وہ بلند ہوتا چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے دھوئیں نے اچانک ایک بہت بڑے اور خوفناک دیو کا روپ دھار لیا۔ دیو بے حد سیاہ اور جسیم تھا۔ اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے عمرو یار بھی خوفزدہ ہو گیا تھا اور گھبرائے ہوئے انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تو تم ہو عمرو یار، خوفناک دیو جو کہ اصل میں جنگلو دیو تھا؟ اس نے عمرو یار کی جانب خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں، میں عمرو یار نہیں ہوں، عمرو نے گھبرا کر اسے اپنا نام الٹ کر بتاتے ہوئے کہا۔ ایار عمرو ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ وادی کا غار میں عمرو یار ہے۔ اگر تم ایار عمرو ہو تو عمرو یار کہاں ہے؟ جنگلو دیو نے نام کے الٹ پھیر کو نہ سمجھتے ہوئے حیرت اور قدرے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، بیٹھا ہوگا کسی پہاڑی کے پیچھے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمرو نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا۔ میں اسے ہلاک کرنے آیا ہوں، جنگلو دیو نے غضبناک لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا وہ تمہاری دیونی کو اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا ہے؟ عمرو نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس دیو کو 9 جلاد جادوگروں کی ہلاکت کے بعد شاگار جادوگر نے بھیجا ہے۔ دیو کے انداز اور باتوں سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ عقل سے بالکل پیدل ہے۔ میں جادوگروں کے شہنشاہ افراسیاب کا غلام ہوں اور آقا نے مجھے عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے، جسے شہنشاہ افراسیاب کی بیٹی شہزادی ساسان جادو یہاں وادی کا غار میں اٹھا لائی تھی، جنگلو دیو نے کہا تو عمرو یار بری طرح سے اچھل پڑا۔ شہنشاہ افراسیاب، شہزادی ساسان جادو، کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عمرو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب اور شہزادی ساسان جادو کا سن کر اس کے دل و دماغ میں جیسے یکدم آندیاں سی چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ سرخ روشن گولے میں ایک اور عمرو یار ایک مکان کی چھت پر بیٹھا اپنے سامنے پلیٹ میں پڑی ہوئی کھجوریں کھا رہا تھا۔ اس کے سامنے کھانے پینے کا اور بھی سامان موجود تھا، مگر وہ صرف کھجوریں ہی کھا رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عمرو یار، ایک اور عمرو یار، شاگون جن نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سرخ گولے میں نظر آنے والے عمرو یار کو دیکھتے ہی چیخ پڑنے والے انداز میں کہا۔ نہیں، یہ عمرو یار نہیں ہے، شہنشاہ افراسیاب نے غصے اور نفرت سے ہونٹ کو چباتے ہوئے کہا۔ عمرو یار نہیں ہے؟ مگر آقا، اس کی شکل تو اس کٹے ہوئے عمرو یار کے سر جیسی ہے، شاگون جن نے کہا۔ تم جس کا کٹا ہوا سر لائے ہو شاگون جن، یہ بھی عمرو یار نہیں ہے، شہنشاہ افراسیاب نے اسی لہجے میں کہا تو شاگون جن ایک بار پھر اچھل پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آقا؟ شاگون جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے میرا شک صحیح ہے، کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ گڑبڑ کیا ہے اس کے بارے میں ابھی پتہ چلا لیتا ہوں۔ زاگار اژدہا آتشی دلدل میں عکس نما آئینہ دیکھنے گیا ہے، وہ ابھی آئے گا اور مجھے بتا دے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ کون ہے میرا دشمن جو میرے سامنے نقلی عمرو یاروں کو لا رہا ہے؟ کون ہے جو میرے ہاتھوں سے عمرو یار کو بچانا چاہتا ہے؟ اگر اب تک میرے ہاتھوں مرنے والے عمرو یار نقلی تھے تو پھر اصلی عمرو یار کہاں ہے؟ میرا سرخ طلسماتی گولا اصلی عمرو یار کی بجائے نقلی عمرو یاروں کو ہی کیوں میرے سامنے لا رہا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ افراسیاب کے سامنے سے زمین پھٹی اور اس میں سے وہی زاگار نامی انسانی چہرے والا نیلا اژدہا نکل کر باہر آ گیا۔ زاگار اژدہے کو زمین سے نکلتے دیکھ کر شاگون جن جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ آؤ زاگار، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، کہو کیا خبر لائے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے زاگار اژدہے کو زمین سے باہر آتے دیکھ کر قدرے پریشانی اور بے چینی کے ملے جلے انداز میں پوچھا۔ آپ کا اندازہ درست ہے آقا، آپ جن عمرو یاروں کو ہلاک کر رہے ہیں وہ سب کے سب نقلی عمرو یار ہیں، زاگار اژدہے نے کہا۔
اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اقسم نامہ میں کیا دیکھا ہے، وہ بتاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے ایک ہنکارہ پڑھتے ہوئے کہا۔ زاگار اسدہا ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، پھر اس نے شہنشاہ افراسیاب کو غصے میں دیکھ کر اسے ساری حقیقت بتا دی۔ شہزادی سسان جادو کا سن کر وہ عمر یار کی مدد کر رہی ہے اور اصلی عمر یار کو اپنے ساتھ وادی غار میں لے جا کر اپنے جادوئی طلسم سے نقلی عمر یار بنا بنا کر اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کا چہرہ غصے اور غضب سے اور زیادہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہکنے لگی تھیں۔ شہزادی سسان جادو ہماری بیٹی ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کی یہ جرت، وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر ہمارے دشمن کا ساتھ دے رہی ہے۔ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ سامری جادوگر کی قسم، ہم شہزادی سسان جادوگر کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسے ہمیشہ کے لیے جادوئی پنجرے میں قید کر دیں گے۔ ہم اس سے اس کا سارا جادو، ساری طاقتیں چھین لیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ آپ کی بیٹی ہے آقا، شاگون جن نے جلدی سے کہا۔ بیٹی ہو کر وہ ہم سے، اپنے باپ سے غداری کر رہی ہے۔ ہم اسے اس کی غداری کی سزا ضرور دیں گے۔ زاگار تم بتاؤ وادی غار کہاں ہے اور شہزادی سسان جادو نے جس پہاڑی شہزادی تباشا کا روپ دار رکھا ہے اس وقت کہاں ہے، اور وہ کون ہے جو جادو نگری میں شہزادی سسان جادوگر کا روپ دھار کر بیمار پڑی ہوئی ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسی طرح غصیلے لہجے میں گرجتے ہوئے کہا۔ شہزادی صاحبہ اس وادی غار کی ایک پہاڑی غار میں موجود ہے آقا، اور جادو نگری میں جو موجود شہزادی ہے وہ بھی نقلی شہزادی ہے جس پر شہزادی سسان جادو نے جادو کر کے اسے بیمار کر رکھا ہے تاکہ آپ اس کی حقیقت نہ جان سکیں۔ زاگار اسدہے نے بتایا۔ ہوں، اس کا مطلب ہے ملکہ اشماک کا جادو بھی شہزادی سسان جادوگر کے ساتھ غداری میں شامل ہے۔ شہزادی سسان جادو، ملکہ اشماک کا جادو، تم نے شہنشاہ افراسیاب کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ شہنشاہ جادوگروں سے دھوکہ کرنے کا انجام اور غداری کرنے والا کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم ملکہ اشماک کا جادو اور اس کی جادو نگری کو فنا کر دیں گے۔ جاؤ زاگار اسدہے، جاؤ اور پاتال کے شیطان دیو جنگلو کو بنا کر لاؤ۔ اس سے کہو کہ وہ پاتال کے مردے اور زہریلے جانوروں کی ہڈیاں جمع کر کے اس کا جادوئی پنجرہ تیار کر کے لائے۔ جاؤ جاؤ، بلاؤ اسے، شہنشاہ افراسیاب نے چیختے ہوئے کہا۔ زاگار اسدہے نے اسبات میں سر ہلایا اور دوبارہ زمین میں سما گیا۔ پھر اس کے جانے کے کچھ دیر بعد وہاں جنگلو دیو نمودار ہوا۔ اس دیو کے ہاتھ میں جانوروں کی ہڈیوں کا بنا ہوا پنجرہ موجود تھا۔ جنگلو دیو نے شہنشاہ افراسیاب کو نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جنگلو دیو کو حکم دیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت جائے اور وادی غار کے ایک پہاڑی غار میں موجود شہزادی سسان جادو کو اس پنجرے میں قید کر دے۔ اسی وادی میں ایک آدم زاد بھی موجود ہے جس کا نام عمر یار ہے۔ شہزادی سسان جادو کو جادوئی پنجرے میں قید کرنے کے بعد تمہیں عمر یار کو ہلاک کرنا ہے۔ جاؤ، ابھی جاؤ۔ اور شہنشاہ افراسیاب نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی آقا، جنگلو دیو نے سر جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے شہنشاہ افراسیاب کو سلام کیا اور وہاں سے پنجرے سمیت غائب ہو گیا۔ آقا، جنگلو دیو کے جانے کے بعد شاگون جن نے شہنشاہ افراسیاب سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شہنشاہ افراسیاب غصے سے اس پر الٹ پڑا۔ آقا، آپ نے سامری جادوگر کی روح سے عمر یار کو ہلاک کرنے کے لیے 1000 جادوئی حربے استعمال کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ شاگون جن نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں، تو پھر کیا ہوا؟ شہنشاہ افراسیاب بدستور غصے میں تھا۔ آپ شہنشاہ جادوگراں ہیں، دنیا کے تمام بڑے بڑے اور طاقتور جادو آپ کی ملکیت ہیں، مگر میں نے سنا ہے اگر کوئی شہنشاہ کسی کو ہلاک کرنے کے لیے سامرو جادوگر کی روح سے مخصوص تعداد میں جادوئی حربے استعمال کرنے کی اجازت حاصل کر لے تو اس سے وہ تمام جادو اس شخص پر استعمال کرنے ہوتے ہیں جس کو ہلاک کرنا مقصود ہو۔ اس شخص کے علاوہ 1000 جادو میں سے آپ کسی اور پر نہ جادو کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کوئی سزا دے سکتے ہیں۔ شاگون جن نے شہنشاہ افراسیاب کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر پوچھا۔ آقا، آپ نے جنگلو دیو کو پہلے شہزادی سسان جادو کو جادوئی پنجرے میں قید کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لحاظ سے آپ اپنے 1000 جادوئی حربوں میں سے ایک جادو خود اپنی بیٹی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، جو جادو کے اصول کے سراسر خلاف ہے۔ اب جنگلو دیو پہلے شہزادی صاحبہ کو جادوئی پنجرے میں قید کرے گا، اس کے بعد وہ عمر یار کو ہلاک کرنے کے لیے جائے گا۔ اگر وہ عمر یار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ؟ شاگون جن یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ شہنشاہ افراسیاب نے اس بار شاگون جن کی بات سن کر پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔
ورنہ آپ کے پاس موجود 1000 جادوئی حربوں کی طاقت ختم کر دی جائے گی۔ میں سامری جادوگر کی روح کا محافظ جن ہوں۔ میں جادو کے تمام اصولوں سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ جنگلو دیو اگر کسی وجہ سے عمرو یار کے ہاتھوں سے مارا جاتا ہے تو آپ عمرو یار کو مارنے کے لیے اپنی کوئی اور طاقت استعمال نہیں کر سکیں گے۔ عمرو یار کا مقابلہ کرنے اور اسے ہلاک کرنے کے لیے آپ کو خود عمرو یار کے سامنے جانا ہوگا۔ شاگون جن نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب دک سے رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم شاگون جن؟ شہنشاہ افراسیاب نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہی جو سچ ہے، شاگون جن نے جواب دیا۔ او یہ کیا ہو گیا مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ شہنشاہ افراسیاب کے منہ سے مارے بوکھلاہٹ کے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ اگر آپ نے جنگلو دیو کو صرف شہزادی سسان جادو کو سزا دینے یعنی جادوئی پنجرے میں قید کرنے کے لیے بھیجا ہوتا اور اسے عمرو یار کو ہلاک کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں بھی اس وقت آپ سے رخصت ہو کر سامری جادوگر کے معبد میں چلا جاتا اور آپ ہمیشہ کے لیے طلسم ہوشربا کی شہنشاہیت سے محروم کر دیے جاتے اور آپ کو اپنی قسم کے مطابق خود کو فنا کرنا پڑ جاتا۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو سامری جادوگر کی روح آ کر خود آپ کو جلا کر بھسم کر ڈالتی۔ شاگون جن نے شہنشاہ افراسیاب کو اور زیادہ ڈراتے ہوئے کہا۔ او یہ مجھ سے کیا حماقت سرزد ہوگی! اس کا مطلب ہے اب میں عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے وہ شیطانی حربہ بھی استعمال نہیں کر سکوں گا جس سے عمرو یار کی ہلاکت یقینی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ شدید پریشانی سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا اور جسم کانپ رہا تھا۔ نہیں، آپ اب بھی اپنا شیطانی حربہ استعمال کر سکتے ہیں، مگر اب شیطانی حربہ استعمال کرنے سے پہلے عمرو یار کو شدید زخمی کرنا ہوگا۔ اس کے جسم پر کم از کم 100 زخموں کے نشانات لگانے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ جب چاہیں جیسے چاہیں عمرو یار پر شیطانی حربہ استعمال کر کے اسے شیطانی لالٹین میں قید کر کے شیطانی آگ میں پھینک کر ہلاک کر سکتے ہیں۔ شاگون جن نے کہا۔ اس سے پہلے کہ شہنشاہ افراسیاب کچھ کہتا اچانک وہاں ایک چماکا ہوا اور اچانک وہاں ایک الو کا کٹا ہوا سر نمودار ہوا۔ عمرو یار نے جنگلو دیو کو ہلاک کر دیا ہے! عمرو یار نے جنگلو دیو کو اپنی عیاری سے ہلاک کر دیا! الو کے کٹے ہوئے سر نے چیختے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب اور شاگون جن اس بری طرح سے اچھلے جیسے سارے کا سارا محل یکدم ان پر آن گرا ہو۔ ساتھ ہی زوردار کڑاکا ہوا اور شاگون جن کا جسم چکلخت سبز دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور پھر اس نے اچانک پہلے کی طرح ایک طوطے کا روپ دھار لیا اور پھڑپھڑاتا ہوا یکدم زمین میں غائب ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب، شہزادی سسان جادو، تم نے یہی دو نام لیے ہیں نا؟ عمرو نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جنگلو دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں شہزادی سسان جادو، پہاڑی شہزادی تاباشا بنی ہوئی تھی اور یہاں ایک پہاڑی غار میں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پاتال کے مردہ زہریلے ہڈیوں والے پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ اب میں یہاں عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جنگلو دیو نے کہا تو عمرو یار ایک بار پھر چونکنے پر مجبور ہو گیا۔ تم نے شہزادی سسان جادوگر کو پنجرے میں قید کر دیا ہے، مگر کیوں؟ عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ شہنشاہ افراسیاب کے حکم سے۔ شہزادی سسان جادو شہنشاہ افراسیاب کے دشمن عمرو یار کی مدد کر کے غداری کر رہی تھی، اس لیے آقا نے شہزادی سسان جادو کو جادوئی پنجرے میں قید کروا دیا ہے۔ جنگلو دیو نے جواب دیا۔ او شہزادی سسان جادو اپنے باپ شہنشاہ افراسیاب سے غداری کر رہی تھی، اس سے تم نے شہنشاہ افراسیاب کے حکم سے ہڈیوں والے جادوئی پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کالے دیو، کیا تم مجھے کھل کر ساری بات بتا سکتے ہو؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم مجھے بتاؤ عمرو یار کس پہاڑی کے پیچھے موجود ہے، میں اسے جا کر وہیں ہلاک کر دوں گا۔ جنگلو دیو نے کہا۔ تم مجھے جو کچھ نہیں بتا رہے تو میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ عمرو یار کہاں پر ہے؟ عمرو نے اسی کے انداز میں کہا۔ میں دیو ہوں جنگلو دیو اور تم اعظم ذات ہو، تمہاری حیثیت میرے سامنے معمولی مچھر جیسی ہے، میں تمہیں چٹکیوں میں مسل سکتا ہوں۔ اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ عمرو یار کہاں ہے، ورنہ عمرو یار کو ہلاک کرنے سے پہلے میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ جنگلو دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے ہلاک کر دو گے؟ کیوں تمہارے دادا کا راج ہے جو تم مجھے ہلاک کر دو گے؟ بہت دیکھے ہیں میں نے تم جیسے جنگلو دیو، میں تم جیسے دیووں کا روزانہ ناشتہ کرتا ہوں، اور وہ بھی کچا۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ تم دیو ناشتے میں کھاتے ہو؟ تم دیو خور آدم ذات ہو؟ جنگلو دیو نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں اگر کہو تو میں تمہیں بھی کھا جاؤں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جنگلو دیو کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ یار عمرو، تم جن دیووں کو کھاتے ہوگے وہ عام دیو ہوں گے، میں پاتال کا دیو ہوں، دنیا کے تمام دیووں سے بڑا طاقتور اور خوفناک دیو۔ میرے نام سے ساری دنیا کے دیو اور جن لرزتے اور کانپتے ہیں۔ جنگلی دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ تمہارے نام سے نہیں، سردی سے لرزتے اور کانپتے ہوں گے۔ تمہاری میرے سامنے اوقات ہی کیا ہے؟ میں چاہوں تو تمہیں پھونک مار کر جلا کر بھسم کر دوں۔
उमरू ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम जंगलू देव को दुनिया के तमाम देवों के सरदार को कह रहे हो? उमरू की बात सुनकर जंगलू देव ने गुस्से से चीखते हुए कहा। हाँ, तुम मेरे सामने मक्खी से ज्यादा हैसियत नहीं रखते जंगलू देव। मुझे शहनशाह अफरासियाब और शहजादी ससान जादूगर के बारे में तफसील बताओ, वरना मैं तुम्हें वाकई जलाकर राख कर दूंगा। उमरू ने उसे डराते हुए खौफनाक आवाज में कहा। जंगलू देव आंखें फाड़ फाड़ कर उमरू की जानब ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे उसके सामने आदमजात की बजाय उससे भी बड़ा कोई देव मौजूद हो। तो तुम एक मामूली आदमजात, तुम जंगलू देव को भड़का रहे हो? नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, अभी और इसी वक्त हलाक कर दूंगा। फिर मैं तुम्हारी लाश से पूछूंगा कि उमरो यार कहाँ है। जंगली देव ने गुस्से से लरजते हुए कहा। फिर वो दोनों हाथ फैलाकर उमरू की जानब बढ़ने ही लगा था कि उमरू ने जल्दी से जंबील से सुलेमानी चादर निकालकर अपने कंधों पर डाल ली और गायब हो गया। इसे इस तरह अचानक गायब होते देखकर जंगलू देव अपनी जगह ठठक गया। ये क्या, ये उमरो यार कहाँ गायब हो गया? अया अयार उमरू और उमरो यार, ये तो एक ही नाम है। अयार उमरू उमरो यार। ओ, इसका मतलब है अयार उमरू असल में ही उमरो यार था और वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। जंगली देव ने पहले हैरत से उमरो यार का नाम लेते हुए बुरी तरह से चौंकते हुए कहा और आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। उसकी बात सुनकर उमरो यार मुस्कुरा दिया था। उसने जंबील से तलवार हैदरी निकाली और इत्मीनान भरे अंदाज में जंगलू देव की जानब बढ़ने लगा। उमरो यार या अयार उमरो, तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं एक तरफ आग ही आग, यहाँ हर तरफ आग ही आग लगा दूंगा, तुम जिसमें जलकर भस्म हो जाओगे। जंगली देव ने जंगली शेर की तरह झाड़ते हुए कहा। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं तुम्हारे सामने आऊं। मैं अभी तुम्हारा इबरतनाक हशर करने वाला हूं, बदबख्त देव। उमरू ने ऊंची आवाज में कहा। तुम मेरे हाथों बच नहीं सकते उमरो यार, जंगलू देव ने गुस्से से चीखते हुए कहा। साथ ही उसने जोर से जमीन पर पांव मार दिया। जोरदार गिड़गिड़ाहट की आवाज पैदा हुई और अचानक सारे मैदान में तेज और खौफनाक आग भड़क उठी। आग सिर्फ इस हिस्से में नहीं थी जहां जंगलू देव खड़ा था। आग जंगलू देव से एक दायरे की सूरत में 2 गज दूर थी। उमर यार चूंकि गैबी हालत में उसी के करीब आ गया था, इसलिए उस आग ने उमर यार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हाँ हाँ हाँ, अब तुम पाताल की इस आग में जलकर राख हो जाओगे उमर यार। तुम इस आग से किसी भी सूरत में नहीं बच सकते। जंगलू देव ने फाहराना अंदाज में कहका लगाते हुए कहा, मगर दूसरे ही लम्हे उसके कहके तेज और कर्बनाक चीखों में बदल गए। वो एक पैर उठाकर चीखता हुआ नाचना शुरू हो गया। वो इसलिए कि उमर यार ने उसके पैर के एक अंगूठे पर तलवार दे मारी थी, जिससे से उसका पैर का अंगूठा कट कर दूर जा गिरा था। उमरू ने तलवार का एक और हाथ मारा तो जंगलू देव की दूसरी टांग कटकर नीचे गिर गई। ये वो टांग थी जिस पर वो उछल रहा था। टांग कटने की वजह से जंगलू देव उलट कर गिर पड़ा और खौफनाक अंदाज में चीखने लगा। उमरो यार पर न जाने क्यों जुनून सा तारी हो गया था। उसने आगे बढ़कर जंगलू देव पर मुसलसल तलवारें बरसानी शुरू कर दी। जंगलू देव के पहले दोनों पैर कटे, फिर बाजू, और फिर उमरू ने जो आखिरी बार तलवार की जरब लगाई तो जंगलू देव की गर्दन कट गई और दूर तक लड़खती चली गई। जंगलू देव का जिस्म यकबारगी जोर से फड़का और फिर साकत हो गया। जैसे ही जंगलू देव हलाक हुआ, उसका सीना फटता और इसमें से एक उल्लू का कटा हुआ सर निकलकर बुरी तरह से चीखता हुआ वहां से गायब हो गया। फिर जंगलू देव के जिस्म के हर कटे हुए हिस्से पर शोले से भड़के और वो यकलख्त राख का ढेर बनता चला गया। और फिर जैसे ही जंगलू देव का जिस्म राख बना, मैदान में भड़कती हुई आग भी खत्म हो गई। हंस कम जहां पाक, उमरू ने तलवार हैदरी जंबील में डालकर दोनों हाथ झाड़ते हुए कहा। हूँ तो पहाड़ी शहजादी असल में शहजादी ससान जादू है, लेकिन ये सारा चक्कर क्या है? मुझे इस बार शहनशाह अफरासियाब के खिलाफ कोई महम भी नहीं मिली है और ख्वाम खा शहनशाह अफरासियाब मुझे मारने पर तुल गया है। फिर शागार जादूगर, शहजादी ससान जादू, इसका असल मकसद क्या है? ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? उमरू ने परेशानी के आलम में बड़बड़ाते हुए कहा। वो बदस्तूर सुलेमानी चादर ओढ़े हुए था कि फिर उस पर शागार जादूगर या शहनशाह अफरासियाब कोई हमला ना करा दे। अब बहुत हो चुका था। वो असल हकीकत जानना चाहता था। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर उसने जंबील से सुनहरी तख्ती निकाल ली। दोस्तों, इसका छठा पार्ट मैंने आपको सुना दिया है। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। जी नहीं चाहता कि इसको ख़त्म करें और आपसे इजाज़त लें, लेकिन अब इतनी लंबी कहानी जो है उसको तो मैं इसी तरीके से सुना सकता हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर करूँगा कि जब ये सारी कहानी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर मैं इसको सारी को एक ही जगह पर इकट्ठा करके भी शाया कर दूँगा, ताकि आप लोगों को एक ही जगह पर ये इकट्ठी भी मिल जाए और जो इसे हिस्सों में पढ़ना चाहे वो इसको हिस्सों में पढ़ ले। तो ये दिलचस्प अल्फ़ लैलाई कहानी, जादू की कहानी जो है उमर यार और अफरासियाब की कसम,
آپ کو یقیناً پسند آ رہی ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔